بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلبہ کرام، میں ماجد رشید، لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز، ایک بہت اہم علم و صرف کے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر پیش خدمت ہوں۔ تو آج کے سبق میں محترم طلبہ کرام، ہم ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھیں گے، جو بہت اہم سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ثلاثی مجرد سے کیا مراد ہے، ثلاثی مزید فی سے کیا مراد ہے، رباعی مجرد سے کیا مراد ہے، رباعی مزید فی سے کیا مراد ہے، اور ثلاثی مجرد کے ابواب کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور ان کی صرف صغیر بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ ثلاثی مجرد سے مراد یہ ہوتا ہے، ثلاثی کا معنی ہوتا ہے تین، مجرد کا معنی خالی، یعنی جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں تین حرف اصلی ہوں، اس پر اضافہ نہ ہو، جس طرح ضربا۔ اور ثلاثی مزید فی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں تین حرف پر مزید فی اضافہ ہو، جس طرح کہ اکرامہ، کاروما سے اکرامہ جو ہے، الف یہاں پر زیادہ ہو گیا تو یہ اکرامہ جو ہے ثلاثی مزید فی ہے۔ اور رباعی مجرد یہ ہوتا ہے کہ جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں چار حرف اصلی ہوں، اس پر اضافہ نہ ہو، جس طرح کہ دہ راجہ، دہ راجہ چار ہیں، اضافہ نہیں، یہ رباعی مجرد بن جائے گا۔ اور رباعی مزید آپ سمجھ چکے ہوں گے، چار حرف پر اضافہ ہوگا تو وہ رباعی مزید فی بن جائے گا، جس طرح دہ راجہ، یہ رباعی مزید فی بن جائے گا، تو یہ رباعی مزید فی ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اصلی حروف کے اعتبار سے تمام فعل اور اسم دو قسم کے ہوتے ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی ہم پڑھ چکے، تین حرف اصلی ہوں، ضربا، رباعی میں چار ہوں گے، پھر ثلاثی اور رباعی میں ہر ایک کی دو قسمیں ہوگی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ مجرد اس کو کہتے ہیں جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے نصارہ، ضربا، ثلاثی مجرد ہے۔ اور باسارا اور دہراجہ یہ رباعی مجرد ہے، کیونکہ یہاں چار پر اضافہ نہیں ہے۔ مزید فی میں وہ جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد ہو، جس طرح اجتنبا، استنصرا، ثلاثی مزید فی ہیں۔ اور تسربلا اور تزندقا یہ رباعی مزید فی ہیں، کیونکہ چار حرف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں نیچے لکھی ہوئی ہیں، تو الطلب ڈھونڈنا، الدخول داخل ہونا، العبادت پوجنا عبادت کرنا، القتل مار ڈالنا، الترک چھوڑنا۔ یہ پانچ مصدر دیے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے پہلے باب سے ہیں، فعل یفعل، ان کی صرف صغیر اسی طرح بن جائے گی، طالب یطلب طلبا فهو طالب، وطلب یطلب طلبا فهو مطلوب، الامر منه اطلب والنهي عنه لا تطلب، الظرف منه من مطلب والآلة منه مطلب، افعل تفضیل منه اطلب والمؤنث منه طلبا۔ تو اسی طرح چھ کی گردانیں اور معنی کر لیں گے، اور معنی وہی طلب ڈھونڈنا ہوگا، ماضی میں ہوگا ڈھونڈا، مضارع میں ڈھونڈتا ہے ڈھونڈے گا، اور فاعل میں کریں گے ڈھونڈنے والا۔ یہ پہلا اس کا چیپٹر ہے، آپ کے سامنے ہے، تو اس کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ یہ پانچوں مصدروں میں سے آپ نے اس صرف صغیر بنانی ہے، معنی کرنا ہے۔ مثال کے طور قاتل القتل مار ڈالنا، الدخول داخل ہونا۔ اب کوئی کہے الدخول سے مضارع کیا ہوگا، ہم پڑھیں گے داخل یدخل، یدخل مضارع ہوگا، معنی کیا ہوگا، یدخل کا معنی داخل ہوتا ہے، وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے یدخلون، یدخلون، اب ہمیں پہچان آ گئی، یدخلون، یدخلو، یدخلان، یدخلون جمع کا صیغہ ہے، اور یہ پہلا باب فعل یفعلو ہے، اور اس کا معنی داخل ہوتے ہیں وہ سب لوگ، یدخلون۔ تو اس طرح ہم نے مختلف الفاظ بنا کر اس کی مشق بھی کرنا سیکھنی ہے، جو پانچوں مصادر سے ہم نے صرف صغیر بنانی ہے۔ دوسرا باب جو ہے وہ ہے فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ جو ہے مفتوح ہے اور مضارع میں مکسور ہے، جیسے ضرب یضرب۔ اب اس کی صرف صغیر کیا بنے گی، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، وضرب یضرب ضربا فهو مضروب، الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب، الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب، افعل تفضیل منه اضرب والمؤنث منه ضرب۔ یعنی میں آپ کو ایک سانچہ یہ بتا رہا ہوں، اب جتنے بھی مصادر جو اس باب سے ہوں گے ان کی صرف صغیر اسی طرح بنے گی، یہ گردانیں اسی طرح بنے گی، یعنی مضارع یضربو کے وزن پر آئے گا، نیچے الغسلو آ گیا، اسی کا مصدر دھونا، اب اس سے مضارع کس وزن پر آئے گا، یغسلو پر۔ امر کیسے آئے گا، یہاں تھا اضرب، تو یہاں کیا امر کیا آ جائے گا، اغسل دھو تو، الظلم ظلم کرنا، الفصل جدا کرنا، الغلب غلبہ کرنا، الجلوس بیٹھنا۔ یہ پانچوں کے پانچوں مصدر دوسرے باب سے ہیں، تو ان کی ساری گردانیں اسی وزن پر بنیں گی، قرآن پاک میں اسی طرح استعمال ہو رہی ہیں، تو ہم وہاں پر جب استعمال ہوں گی تو ہمیں پہچان آ جائے گی۔ جس طرح یظلمون کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، یظلمون، یظلمون کا معنی کیا ہے، غور کریں۔ اب ظالمہ یظلمو، یظلمو، یظلمانی، یظلمون،
یعنی یہ مضارع کا جمع کا صیغہ ہے. ظلم کرتے ہیں وہ سب مرد، وہ سب کرتے ہیں ظلم. سمجھ لگی؟ اسے کوئی کہتا ہے اغسل، اس کا معنی دھو تو، اغسل دھو تو، یہ امر آ جائے گا اضرب کے وزن پر ہے، افعل کے وزن پر ہے، یہ دوسرا باب ہے. تو اسی طرح ساری گردانیں بنیں گی اور ان کا معنی ہوگا. تیسرا باب جو ہے وہ فاعل یفعلو ہے، ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے، مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے. تو اسی طرح ساری گردانیں بنیں گی. سامع یسمع سمعا فهو سامع، وسمع يسمع سمعا فهو مسموع. الامر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع. لا تسمع نہ سن تو، اور اسمع معنی سن تو. الظرف منه مسمع والآلة منه مسمع. افعل تفضیل منه اسمع، سب سے زیادہ سننے والا ایک مرد، سب سے زیادہ سننے والا. والمؤنث سمع، سب سے زیادہ سننے والی ایک عورت. اب یہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، اضافے کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ صرف صغیر بن جائے گی. اسی طرح چند مصادر دیے ہوئے ہیں: العلم جاننا، الفہم سمجھنا، الشہادت گواہی دینا، الحمد تعریف کرنا، الشرب پینا. اب پانچوں یہ مصدر جو دیے ہیں، اب یہ قرآن پاک میں بہت لفظ استعمال ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تشربون. تشربون، تشربون کا معنی تم پیتے ہو. تشربون تم پی، تشربو تشربان تشربون. سمجھ لگی؟ تشربون تم پیتے ہو. تو اب میں نے معنی کر لیا. یہ وزن اسی پر آئیں گی گردانیں. جو بھی مصدر اس باب سے چیپٹر سے آ جائے گا تو اسی طرح اس کی ساری گردانیں بنیں گی. جس طرح صرف صغیر میں پہلا صیغہ دیا ہوا ہے، پھر مکمل گردان آگے ہم پڑھیں گے اور کبیر کی گردان کر کے بھی معنی کریں گے. اس طرح باب چہارم بر وزن ہوتا ہے فعل یفعل، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہے. جس طرح فتح یفتح، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے. اب پوری صرف صغیر اس طرح بنے گی: فتح یفتح فتحا فهو فاتح، وفتح یفتح فتحا فهو مفتوح. الامر منه افتح والنهي عنه لا تفتح. الظرف منه مفتح والآلة منه مفتاح. افعل تفضیل منه افتح والمؤنث منه فتح. یہ پوری گردان بن گئی. یہ چند مصادر ہیں، ان کی گردانیں بالکل اسی طرح بنے گی. جس طرح المنع کا معنی روکنا ہے، الصبغ کا معنی رنگنا ہے، اسی طرح الرہن رہن رکھنا ہے، السلخ کھال کھینچنا ہے. تو ہم سب کے معنی کر کے مکمل گردانے اس طرح بنیں گے. جس طرح مانا یمنع منعا آئے گا. تو امنا، امنا کا معنی کیا؟ امنا معنی تو رک. اب دیکھیں امنا افتح افعل اسی باب کا صیغہ ہے. تو امنا کا معنی تو رک، امنعا تم دو رکو، امنعو تم سب رکو. تو یہ حاضر امر معلوم کی گردان ہے. تو کوئی بھی لفظ قرآن پاک میں آ جائے اگر اس چیپٹر سے ہوگا تو ہم پہچان لیں گے کہ ماضی و مضارع دونوں میں عین کلمہ پر زبر ہے اور یہ گردان اس طرح بن رہی، فلاں چیپٹر ہے، فلاں چیپٹر کا یہ فلاں صیغہ ہے. تو اس سے ہمارے لیے معنی کرنا قرآن پاک میں احادیث میں بالکل آسان ہو جائے گا. اسی طرح پانچواں سبق جو ہے بر وزن فعول یفعل، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مضموم ہے. جس طرح کاروما یکرم. اب گردان کس طرح بنے گی؟ کاروما یکرم کرمن فہو کریم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم. الامر منہ اکرم، اکرم سوری، الامر من اکرم، اکرم تو عزت کر، والنہی لا تکرم تو عزت نہ کر. الظرف من مکرم والآلۃ من مکرم. افعل تفضیل منہ اکرم والمؤنث من کرما. بہت زیادہ عزت کرنے والی عورتیں. تو ہم وہ لفظ پہچانیں گے، اس کا معنی دیکھیں گے، اس طرح معنی کر لیں گے. یہ چند مصدر بھی ہیں، جس طرح القرب نزدیک ہونا، البعد دور ہونا، الکثرت بہت ہونا، اللطف پاکیزہ ہونا. تو ان سب کے اندر جو معنی ہوگا، یہ باب جو ہے فاعل یفعل ہے، اسی طرح ساری گردانیں ہوں گی. مثال کے طور پر یقربون، یقرب یقربان، یقرب وہ قریب ہوتا ہے، اقرب تو قریب ہو جا، لا تقرب تو قریب نہ ہو، یہ نہیں کا صیغہ بن جائے گا. الکسرہ تو اس طرح یکسرو کاسورا زیادہ ہوا، زیادہ ہونا، وہ بہت تیز ہوا، بہت ہوا وہ ایک مرد. کاسورا اگر ہو، کاسورا کاسرو کاسورت کاسورتا کسرنا کسرتا کسرتما کسرتم کسرتی کسرتما کسرتنا کسرتو کسرنا. پوری فعل ماضی معلوم کی گردان ہم پڑھ لیں گے. اور چھٹا باب جو ہے مبر وزن ہے فاعل یفعل، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے. جس طرح حسیبہ یحسب، حسیبہ یحسب حسبا وحسابا فهو حاسب، وحسب يحسب حسبا فحسابا فهو محسوب. الامر احسب والنهي
عنه لا تحسب والظرف منه محسب والعالة منه محسب افل تفضیل منه احسب والمؤنث منه حسبا. تو اس چیپٹر سے جو بھی لفظ ہوگا اس کی مکمل گردان اس طرح بنے گی. ہاں یہ اب قرآن پاک کی چند مثالیں ہیں. اب ان مثالوں کو ہم دیکھ کر پہچان لیں گے یہ فلاں باب سے ہے، فلاں سیغہ ہے. مثال کے طور پر پہلی آیت مبارکہ ہے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. کہا انہوں نے اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کے اکیلے کی اور چھوڑ دیں جو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد. تو لیا جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچوں میں ہے. صورت اعراف کی آیت نمبر 70 ہے. اب نعبودا، یہ اصل میں نعبودو ہے، لام کے بعد ان مقدر ہے، زبر آ گئی. ورنہ سیگا پہچاننا ہم نے نعبودو فعل مضارع کا سیگا ہے. یعبودو یعبدان یعبدون، تعبدو تعبدان یعبدنا، تعبدو تعبدان تعبدون تعبدین تعبدان تعبدنا، اعبدو نعبودو. نعبودو کا معنی ہم عبادت کریں، ہم عبادت کریں. آگے پھر آ رہا ہے یعبودو. اب دیکھیں یہ مضارع ہے، عین کلمہ مضموم ہے، ماضی اس کی آبادہ ہے، آبادہ یعبودو یعنی فعل یفعلو. پہلے باب سے ہو گیا نصر ینصرو کی طرح. یہ مضارع کے سیغے ہیں دونوں، پہلے باب سے ہیں. بما تعیدونا، تعیدونا وعدہ کرتا ہے ہم سے، وعدہ یعیدو یہ سمجھا تھا یوعدو، ضرب یضربو کی طرح. یہ دوسرا باب ہے فعل یفعلو. تعید تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچوں میں ہے. وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، دوسری آیت مبارکہ وَإِنْدَهُ الْمَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. صورت انعام کی آیت ہے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، نہیں جانتا وہ اس غیب کو مگر وہی اللہ کی ذات. لا یعلم نہیں جانتا. اب یعلم یعلمان یعلمون، شروع میں لا نافیہ ہے، یعلم صیغہ وہ مذکر فعل مضارع معلوم ہے. اب یہ باب کون سا ہو گیا؟ عمل یعملو، عمل یعملو یعنی فتح یفتح فعل یفعلو. تو ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ یہ مانا یمنعو کی طرح فتح یفتح والا ابواب ہے. تو یا یعلم نہیں جانتا اس کو. آگے پھر آ رہا یعلم، یعلم یعلمن جانتا ہے وہ. آگے آ گیا وما تسکتو، ساکت یسکتو. اب پہچان لیا نصر ینصرو کی طرح ہے، فعل یفعل پہلا باب ہے. تسکتو، تسکتو نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها مگر وہ اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب نہ کوئی تر چیز نہ خشک چیز، الا فی کتاب مبین مگر واضح کتاب میں موجود ہے. اب ان الفاظ کو پہچان کر ہمارے لیے معنی کرنا بھی آسان ہوگا اور زمانے کے مطابق ہم معنی کریں گے. اسی طرح آخری آیت مبارکہ سورۃ النور کی ہے، یہ مشہور آیت مبارکہ ہے اللہ نور السماوات والارض. تو اس آیت مبارکہ کے اندر بہت سارے سیغے ہیں، ہم چند سیغوں کو دیکھتے ہیں. مثال یوزیو، زا یوزیو، زا یوزیو باب زارابا یضربو کی طرح ہے. آگے یضرب اللہ بیان کرتا ہے، یضربو یضرب زارابا یضربو. تو باب کون سا ہو گیا؟ دوسرا ہو گیا زارابا یضربو فعل یفعلو کی طرح. تو یضربو کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، ضرب کا معنی ماننا بھی ہوتا ہے. اس طرح یہدی اللہ اس سے پیچھے موجود ہے ہدایت دے اللہ، ہدا یہدی، یہدیو تھا یہ قانون کے تحت یہدی بنا ہے، حرف علت گرا ہے تو یہدی. تو یہدی کا معنی ہو گیا تو ہدا یہدی ضرب یضرب کی طرح باب فعل یفعلو ہے. تو ہم نے پہچان کر لی. اس طرح قرآن پاک میں ہم بہت ساری مثالیں پڑھیں گے اور پہچان لیں گے یہ کون سا لفظ ہے، اس کے عین کلمہ پر کیا ہے، کس باب سے ہوگا. تو پورے قرآن میں ذخیرہ احادیث میں جہاں بھی عربی لینگویج استعمال ہوگی ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی میں 3 حرف ہوں، 3 پر اضافہ نہ ہو پہلے سیغے پر، جو استعمال ہوں گے وہ 6 باب استعمال ہوں گے. 6 ہی باب آتے ہیں پوری عربی کے اندر. پھر ان باب کی اپنی خصوصیت آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو ان کے مطابق معنی میں کچھ تبدیلی کہیں آ سکتی ہے. تو یہ 6 ابواب ہیں، ہم نے پہچاننا ہے، اعراب سے پہچاننا ہے کس باب کا ہے تاکہ ہمارے لیے معنی کرنا آسان ہو جائے. یہ لیکچر ذرا مشکل ہے اور بہت اہم بھی ہے، اس لیے تمام سامعین نے غور سے سننا ہے اور دھیان سے مشق کرنی، رک رک کے سننا ہے. کوئی بات سمجھ نہ لگے کومنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. تو سوال آدھا علم ہوتا ہے، تو سوال سننے میں پوچھنے میں کوئی عیب نہیں. تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن کو عربی زبان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.